بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا، لیکن ہم نے اسے اپنے گھروں کی زینت بنا کر رکھ دیا اور اتنی اوپری جگہ پر رکھ دیا کہ جہاں تک ہماری دوبارہ پہنچ بھی نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو صرف بخشنے اور بخشوانے کے لیے۔ قرآن کریم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں۔ جو کوئی ان احکامات پر عمل کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو کوئی ان سے منہ موڑے گا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، اس کے لیے جہنم تیار کی جا چکی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں وہ احکامات کون سے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اپنے لیے جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرک سے روکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم نہ بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، ورنہ تم گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی کسی اور سے مانگو۔ لیکن آج کل ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مسلمان جانے انجانے میں شرک کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن آج مسلمان اس کلمے کا مطلب ہی بھول گیا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے اور دوسروں سے مانگ رہا ہے۔ اور صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں اللہ نے ہمیں شرک سے روکا ہے، اس لیے شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا کارن بنے۔ شرک سے روکنے کے ترنت بعد جو دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کیا، وہ ہے والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم۔ دوستوں، آپ اس بات پر غور کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دوسرا حکم ہمیں نہ نماز کا کہا، نہ روزے کا اور نہ ہی زکوٰۃ کا، بلکہ اس نے ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ والدین یعنی ماں باپ کی فرما برداری کرنا اولاد کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے اور اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، وہ اپنے رب یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جس سے اس کا رب اور والدین ناراض ہو تو آپ سوچ سکتے ہو کہ آخرت میں اس کا کیا بنے گا۔ اپنے ماتا پتا کا دل دکھانے والا دنیا میں بھی اپنے کیے کی سزا بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کی جو بھی بات ہو وہ ادب سے سنو اور ان کو بالکل بھی جھڑکو نہیں، اور ان کے سامنے عاجزگی کے ساتھ یعنی نظریں جھکا کر کھڑے رہو، اور اپنے ماتا پتا کے لیے ان کے جیتے جی اور ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو تمہاری نیک نیتوں پر اجر دینے والا ہے۔ تیسرے احکام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو
اور ساتھ ہی مسکین، محتاج اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ یہاں پر رشتہ داروں کو حق دینے کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، اور جب وہ آپ کے گھر آئیں تو ان کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کرو اور رشتوں کو باندھ کر رکھنے کی پوری کوشش کرو۔ رشتوں کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہیں۔ ایسے ہی جب کوئی مسافر آپ کے گھر آئے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اپنی حیثیت کے حساب سے اس کی خاطر تواضع کرو۔ مسکینوں اور غریبوں کا حق یہ ہے کہ جب کوئی غریب آپ کے گھر پر کچھ مانگنے کے لیے آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، بھلے ہی آپ اسے ایک کھجور ہی دے دو۔ کبھی ان کے سامنے اپنی امیر کا رعب نہ دکھاؤ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مانگنے والوں کو اپنے گھر کا باسی کھانا یا خراب ہوا کھانا دے دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے، یا پھر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ عزت اور ذلت دینا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پتہ نہیں انسان کا وقت کب بدل جائے، اس لیے اپنی نیتوں کو اور اپنے اخلاق کو صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی انسان اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے یا ایسی چیزوں پر خرچ کرتا ہے جس کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا فضول خرچ کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہے، اور بے شک شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے۔ فضول خرچی تو انسان کو نقصان میں ڈالتی ہے، تو اس بات پر ضرور غور کریں کہ کیا ہم فضول خرچی تو نہیں کر رہے ہیں۔ خاص طور پر عورتیں، کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فضول خرچی کرتی ہے اور ایسی چیزوں پر خرچ کرتی ہے جن کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور کوئی چیز خریدنے کے بعد وہ ایک کونے میں پڑی رہتی ہے اور اسے استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھو، ہمیں ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، تو فضول خرچی کرنے سے بچیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنجوسی اور بخیلی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو پیسوں کی ضرورت ہو اور وہ آپ سے مانگنے کے لیے آئے، بھلے ہی آپ ان کی ضرورت کو پورا نہ کر سکو، لیکن ان پر طنز نہیں کسنا، یعنی انہیں تانے نہیں مارنا۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہو تو اس میں کنجوسی نہ کرو، اور نہ ہی اسے ضرورت سے زیادہ دو کہ بعد میں آپ خود ضرورت مند بن جاؤ۔ جتنا آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ ان کی مدد کرو اور کنجوسی سے بچو، اور اپنی آنے والی اولاد کو غریبی کے ڈر سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم نہ کرو۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ روز قیامت جب آپ کی وہ اولاد آپ سے اس کے قتل کی وجہ پوچھے گی تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کا یہ گناہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا رزق طے کر چکا ہے۔ آپ تو صرف ایک ذریعہ بنتے ہو، کھلانے والا اور پالنے والا تو اللہ ہے۔ 7واں حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر نازل کیا ہے وہ یہ ہے کہ زنا سے بچو اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے شک زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی بے حیائی ہے جس نے خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے آنے والی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اس کو ناراض کرے گا بے شک وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ 8واں حکم یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک بندے کا ناحق قتل کیا مانو اس نے ساری دنیا کا قتل کیا، اور جس نے ایک کی زندگی بچائی مانو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور اگر کوئی کسی کے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی اس پر اتنا ہی ظلم کر سکتا ہے جتنا وہ ستایا گیا ہو۔
اگر اس نے زیادتی کی تو بے شک وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، معاف کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کے قریب ہے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیم کے مال پر بری نظر نہ ڈالو، جب تک وہ جوانی کو نہ پہنچے تب تک ان کے مال کی حفاظت کرو، اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ بے شک جو تم نے عہد کیا ہے اس پر آخرت میں تمہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ یاد رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ناپ تول کرو گے تو اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہ کرو، جتنا ناپ تول ہو اس کا پورا پورا ادا کرو، اور جو بھی ناپ تول میں کمی بیشی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور جو صحیح صحیح ادا کرے گا وہ فائدے میں ہوگا۔ سنی سنائی باتوں کو نہ پھیلاؤ، اگر تمہیں کسی بات کی جانکاری نہ ہو تو اسے دوسروں تک نہ پہنچاؤ، اور دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، کان، آنکھ اور دل، ان سب کی آخرت میں گواہی ہوگی، اور جو کوئی کسی عزت دار مرد یا عورت پر تہمت لگائے گا تو وہ بہت بڑے خسارے یعنی نقصان میں ہوگا۔ اور سب سے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ زمین پر اتراتے ہوئے اور گھمنڈ کے ساتھ نہ چلو، ایسے اتراتے ہوئے نہ چلو کہ تمہارے چلنے سے زمین ہی پھٹ جائے۔ زمین پر عاجزگی کے ساتھ چلو، کیونکہ یہ زمین بھی آخرت میں تمہاری گواہی دے گی۔ یہ جتنے بھی احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان پر نازل کیے ہیں، اگر انسان اس کی نافرمانی کرے گا اور ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو بے شک وہ اللہ کو ناراض کرے گا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا اپنے لیے بڑا نقصان جمع کر رہا ہے، اور آخرت میں اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ اور جس نے اللہ کے حکم کو مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی وہ کامیاب ہوا، اور اس نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر اور مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو اچھے کام کرنے اور اللہ کے احکامات کو مان کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔